الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو اپنی قبور میں زندہ تھے اور انہیں اپنے خالق کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو بارگاہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند کی بارگاہ ہے، جس بارگاہ کی خوشبو سے ناظرین آج بھی صرف میدان احد معطر نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مدینہ پاک کی فضائیں معطر ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورا اسلام معطر ہے ناظرین تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ یعنی جن کے مقام اور مرتبے کا کیا ہی کہیے، جن کی رفتوں کا کیا ہی کہیے، جن کے فضائل و کمالات کا کیا ہی کہیے، کہ جو سید الشہداء بھی ہیں، جو خیر الشہداء بھی ہیں، جو افضل الشہداء بھی ہیں، جو ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو اسد اللہ بھی ہیں، جو اسد الرسول بھی ہیں، جو السابقون الاولون کی انتہائی حسین ترین، انتہائی خوبصورت ترین صف کے اندر انتہائی چمکتے دمکتے ستارے کی صورت میں نظر آتے ہیں، جو فائل الخیرات بھی ہیں، جو کاشف الکربات بھی ہیں، جو محب رسول بھی ہیں، اور جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور جو محافظ ناموس رسول بھی ہیں اور فدائے حرمت رسول بھی ہیں۔ کہ آپ کو یاد ہے نا ناظرین کہ جس وقت ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور ان کو زد و کوب کیا تھا، تو اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش اور جذبے کے تحت، وہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ تھا، اس کے تحت ایسی کمان اس کے سر پہ دے ماری تھی، ایسی کمان دے ماری تھی کہ اس امت کے فرعون کو یہ بتلا دیا تھا کہ جو بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھائے گا پھر اس کا ایسے ہی حشر کیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین کیا ہی شان بیان کروں کہ آپ اسلام کے پہلے علم بردار بھی بنے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے عطاؤں نے آپ کو ایسا امیر طیبہ بنایا، ایسا امیر طیبہ بنایا صاحب کہ تا حشر آپ گورنر مدینہ بن گئے، کہ جتنے بھی محبین مدینہ پاک کا ویزا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہے در امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو مدینہ پاک کا ویزا ملا کرتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے جملہ ناظرین کہ یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مفاہیم میں نظر آتا ہے کہ بروز محشر جب تمام شفاعت کے دربار سجیں گے تو ان درباروں کا جو سردار ہوگا ناظرین وہ دربار کسی اور کا نہیں ہوگا بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا اوصاف سے نوازا تھا، آپ انتہائی غیور بھی تھے، انتہائی نڈر بھی تھے، انتہائی بہادر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انتہائی خوش اخلاق بھی تھے، انتہائی سخی بھی تھے، انتہائی دل نواز بھی تھے، انتہائی صلہ رحمی کرنے والی شخصیت بھی تھے۔ یعنی یوں کہیے کہ تمام جتنے بھی نوجوانان قریش تھے ان میں انتہائی منفرد تشخص کے مالک تھے، کہ پورا مکہ جہاں کہیں بھی کوئی ناانصافی ہوا کرتی تھی یا عدل کے خلاف کوئی کام ہوا کرتا تھا یا کوئی زیادتی ہوا کرتی تھی تو جو پہلی آواز اس کے خلاف اٹھتی تھی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ اور ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اوصاف سے نوازا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں تو آپ کے جسد اطہر کے پاس تشریف فرماؤ کہ ایک ایسا جملہ فرماتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ چمکتا دمکتا جملہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ صلہ رحمی فرمانے والے اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ناظرین جو محبت میں آپ کے لیے جملہ فرماتے ہیں وہ ایسا جملہ ہے صاحب کہ رہتی دنیا تک چچا اور بھتیجے کی محبت کا وہ یقیناً ایک خوبصورت سا اور حسین سا اور خوشبودار سا حوالہ رہے گا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین آپ کو بے انتہا اوصاف سے نوازا تھا، یعنی آپ شعر و شاعری بہت خوبصورت کیا کرتے تھے، شمشیر زنی بہترین کیا کرتے تھے، گھڑ سواری بہترین کیا کرتے تھے، تیر اندازی بہترین کیا کرتے تھے، نیزہ بازی بہترین کیا کرتے تھے، ہر قسم کی جنگی مہارت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کہ نسبی تعارف ان کا جو ہے بس اس میں حصہ ڈالیے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے مبارک ترین مختلف رشتے ہیں اور خاص طور پہ جو القابات آپ کے ہیں وہاں سے ذرا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح ہمیشہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ حضور علیہ السلام اور حضور کے پیاروں کے بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور حاضریاں قبول ہوں آپ کی۔ آمین۔ الحضرت عظیم البرکت نے اپنے مشہور کلام جو سلام ہے ان کا، اس میں حضرت امیر حمزہ کا ذکر ان خوبصورت اشعار میں کیا ہے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حمزہ شیر خدا و رسول، زینت قادریت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبی تعارف میں سب سے پہلا اور برکت والا حوالہ یہ ہے کہ آپ اس مبارک اور محترم خاندان کے عظیم فرد ہیں جو خاندان بنو ہاشم کہلواتا ہے اور جس کا پورا عرب احترام کیا کرتا تھا۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی امانت و دیانت اور اچھائی اور بھلائی والی خوبیوں کی وجہ سے۔ آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان میں سے نامور صاحبزادے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ شجاعت خاص طور پر وہ اس سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی رشتے کئی جہت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا ہیں، اور دوسرا رشتہ آپ کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امیر حمزہ سے یہ بنتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب یثرب تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ کا نکاح تو حضرت عبداللہ سے کیا، اور وہب کے بھائی جناب وہیب کی بیٹی جناب حالہ سے خود نکاح فرمایا، جن سے حضرت امیر حمزہ اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی وہ ان کی مادر گرامی۔ اس حوالہ سے حضور علیہ السلام کے خالہ زاد بھی بنے، یعنی حضرت حالہ کزن ہے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی۔ یہ ایک رشتہ جو ہے یہ بہت زیادہ محترم بنتا ہے۔ سب سے بڑا تو حضرت عبد المطلب کا چچا والا رشتہ، اور پھر یہ رشتہ، اور پھر رضائی بھائی ہونے کا بھی حضرت امیر حمزہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار شانیں جو آپ کو عطا فرمائیں، ان میں ایک عظیم ترین شان یہ ہے، بہت ہی خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا آپ کے القابات میں لفظ کہ محبوب خدا و محبوب رسول خدا ہیں۔ آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اسد اللہ و اسد الرسول، حضور نے فرمایا ساتوں آسمانوں پر امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول لکھے گئے ہیں۔ اتنی بڑی شان، یعنی اسد اللہ ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، اسد الرسول ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، اور حضرت سید الشہداء کی ذات والا شان میں یہ دونوں شانیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جمع فرما دی۔ ہمیں مصطفیٰ سید الشہداء، افضل الشہداء، فاعل الخیرات، یعنی کثرت سے نیکیاں کرنے والے اور کاشف الکربات، مصائب اور آلام کو دور کرنے والے، اور پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمیع شہداء احد کے لیے خصوصاً آپ کے لیے یہ فرمانا کہ یہ قیامت تک
اپنے در پر آنے والوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کا امیر طیبہ ہونا، گورنر مدینہ ہونا، کہ جتنی بھی درخواستیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں وہ آپ کی بارگاہ اقدس سے آگے فارورڈ کی جاتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو یقیناً جو اہل نظر ہیں اور اہل بصیرت ہیں اور صاحبان علم ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے سفارش بناتے ہیں۔ مطلب جس کو مدینے کا ویزا چاہیے پہلے وہاں چلا جائے، آپ کی بارگاہ سے کو اپنے لیے سفارش بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ اتنے محبوب ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف مدینے کا ویزا تو مل جائے گا، اب مدینے کے ویزے کے ساتھ ساتھ مدینہ کی بارگاہ کے اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب جو سیکھنے اور آداب سکھانے، آداب نبھانے، یہ بھی حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ سے فیض عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت ابتدا پیر صاحب آپ نے فرمائی، اور بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نہ صرف مدینے کا ویزا بلکہ جنت کا ویزا بھی جو ہے وہ یقیناً آپ کی ہی در دولت سے عطا ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس موضوع کی طرف چلتے ہیں جو میرا خیال ہے آج کے مسلمانوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ ابھی ایمان کا اعلان نہیں فرمایا ہے، لیکن پہلے محافظ ناموس رسالت کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں آپ چمک رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محافظت ناموس رسالت کا حق ادا کیا اور اس کی درگت بنائی ابو جہل کی، ذرا اس واقعے کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عظیمتوں کے عظیم زیور، عظیمتوں کے عظیم زیور، سبحان اللہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، سبحان اللہ، وفا کے وادی کے میر و سرور، اللہ اکبر، وفا کی وادی کے میر و سرور امیر حمزہ، امیر سبحان حمزہ، اللہ، اور نبی کے چچا رضائی بھائی، نبی کے چچا رضائی بھائی، نبی سے الفت عجب نبھائی، اللہ اکبر، واہ واہ، نبی کے چچا رضائی بھائی، نبی سے الفت عجب نبھائی، ہے عاشقوں کے یہی تو رہبر امیر حمزہ۔ سبحان اللہ پیر صاحب، سبحان اللہ۔ حضرت خوش بختی کی حد ہے کہ آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، یہ ہستی محبوب خدا تو ہے ہی ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کی محبوب مصطفیٰ ہستی، اللہ اکبر، ساری کائنات محبوب والے راستے پر حضور کی ذات کو ہی اہمیت دیتی ہے، اور حضور ہی ساری کائنات کے محبوب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جناب، انبیاء، رسل، سارے اور فرشتوں تک۔ لیکن کچھ لوگ اتنے خوش بخت بھی ہیں کہ جن کے صرف حضور محبوب نہیں ہیں بلکہ وہ حضور کے بھی محبوب ہیں، اللہ اکبر، اور انہی میں سر فہرست جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی ذات والا صفات آتی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک لاء ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک پرنسپل ہے کہ محبت ہمیشہ ایمان کے بعد کی جاتی ہے۔ واہ، ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پوری ہسٹری میں یہی اصول ہے کہ ایمان پہلے ہے، محبت بعد میں۔ واہ، یہاں پہ ہسٹری نے اپنا رخ موڑ دیا ہے، کیا اچھا ہے بھائی، یہاں محبت پہلے ہے اور ایمان بعد میں۔ کیا اچھا ہے پیر صاحب، بہت یعنی یوں کہیں کہ باقی سارے ایمان لانے کے بعد عاشق بنے ایمان کی وجہ سے، امیر حمزہ ایمان والے بنے اپنے عشق کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ کمال مقام ہے، کمال فطرت ہے، کمال نیچر ہے۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ آپ کا ایمان لانا ہی اصل میں حضور کی محبت کی وجہ سے، عشق بے پایاں کی وجہ سے ہے، کیا بات ہے، غیرت ناموس رسالت کی وجہ سے ہے۔ کیا بات، آپ بنیادی طور پہ جس طرح عرب کے سردار ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا ذوق تھا، شکار وغیرہ کرتے تھے، جاتے تھے، واپس آتے تھے۔ تو ایک دن آپ شکار پر گئے، واپس آئے تو ایک پہاڑ سے گزرنے لگے تو ایک لونڈی تھی، اس نے کہا حمزہ آج عجیب منظر میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت برے الفاظ کے ساتھ کہا ہے، اور اگلا لفظ بڑا قیمتی، کہنے لگی دکھ کس بات کا ہے کہ سرکار نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، حضور خاموشی سے چلے گئے۔ تو یہ دکھ ایک غیرت مند عرب کے لیے کیا رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، اور پھر بھتیجا بھی وہ جس کا باپ بھی اس دنیا میں
اللہ اللہ تو حضرت امیر حمزہ کوئی اور بات نہیں کرتے، فوراً وہی کمان جو تیر کے لیے لی ہوئی تھی وہ شکار کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ بڑے مجمع میں بیٹھا ہے ابو جہل بزم لگا کے، ایسی تلوار اس کے سر پر مارتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لوگ جو اس کے قبیلے کے تھے وہ آگے ہوتے ہیں کہ حمزہ نے زیادتی کی ہے، تو ابو جہل سیاںا بولا تھا، اس نے کہا اس وقت یہ شیر ہے، بپھرا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ اسے تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے، یہ تمہارا بربادی کر رکھ دے گا، ساتھ تمہیں سب کو تباہ کر دے گا اور تم سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو جناب امیر حمزہ نے ساتھ میں یہ لفظ بھی بولا کہ میرے ہوتے ہوئے تو جناب محمد عربی پر ایسے لفظ کہتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ یہ کام نہیں کہہ سکے۔ اس نے کہا پھر اتنی تیری محبت ہے تو اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتا، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ بس within seconds یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ محبت جو بے پناہ تھی، بے پایاں تھی، اس نے اور ایک ابال لیا اور اسی محفل میں ابو جہل کو کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں، اور میں اس پر ایمان کیوں نہ لاؤں جس کا پورا دین میرے نزدیک صداقت کا علم، اللہ جو دین ان کا ہے وہی دین میرا ہے، وہ دین صداقت کا علمبردار ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، کسی نے سننا ہے سن لو، کسی نے نہیں سننا اللہ اکبر۔ تو قبلہ یہی اس میں حسن ہے، یہی اس میں خوبصورتی ہے۔ آپ ایمان لے آئے اور پھر ایمان کی جو کیفیات آپ نے ساری زندگی دکھائی ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کیفیت کہیں اور نظر لیکن اس میں پیر صاحب ایک بات پہ اور ضرور تبصرہ فرمائیے، جیسا آپ نے بہت خوبصورت آپ نے اس کا ایک تعارف دیا اس جذبے کا کہ یہاں پہلے جو ہے مطلب ایمان کے ڈومین میں داخل ہو کے اس کے بعد محبتوں کا اور مودتوں کا اور عشق کا اظہار ہوتا ہے، یہاں پہلے محبت مودت اور عشق کا اظہار ہو رہا ہے، پھر ایمان کی ڈومین کا جو ہے مطلب اس میں داخلہ ہو رہا ہے۔ محافظت ناموس رسالت کے معاملے میں جو پہلی کمان آپ نے اس امت کے فرعون کے سر پہ ماری ہے، یعنی یہ بھی ترہ اور امتیاز آپ کا بلا شبہ یہ بھی اصل میں محبت کا ہی ایک پہلو ہے۔ کمان کا اٹھانا اور اس ملعون کے سر پر مارنا یہ بیسیکلی محبت ہی ہے۔ اب اس کو جب آپ آگے بڑھاتے ہو، گہرائی میں جاتے ہو، تو یہی محبت محافظت ناموس رسالت بن جاتی ہے۔ اور میں بالکل اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ آج اگر کوئی بندہ محافظ ناموس رسالت کے طور پہ کوئی عمل بھی سر انجام دیتا ہے تو پہلے وہ سید الشہداء امیر حمزہ کو اپنا قائد اور رہبر مانتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس راستے میں پہلا جو کمال کی لڑائی ہے وہ لڑی ہی سید الشہداء جناب امیر حمزہ نے، اور اس کے ساتھ لڑائی لڑی ہے جس کے ساتھ لڑنا کوئی آسان نہیں تھا، ایسا ہی بہت مشکل تھا، لیکن امیر حمزہ نے لڑ کے بتایا ہمیں جان قیمتی نہیں ہے، ہمیں اپنا وجود قیمتی نہیں ہے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارے وجود کی قیمت یہ ہے کہ یہ حضور پہ صدقے، یعنی ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں جانے کائنات کی جو پرواہ ہے حضور کی ذات پر قربان۔ غزوہ احد کا جو میدان ہے خاص طور پہ وہ موقع ضرور بیان ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 باتوں کو اور اٹھا لیجئے۔ ایک یہ کہ جو شفاعت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس پہ ذرا سا اور کلام ہونا باقی ہے ابھی، کہ یہ جو شفاعت کی سرداری کا تاج ہے اور پھر شہادت کی سرداری کا جو تاج ہے، یہ دونوں تاج جو آپ کے سر اقدس پہ سجے ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کی۔ قبلہ معاملہ یہ ہے کہ جو خاندان رسول ہیں اور خاندان رسول کے جتنے افراد ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، آپ کے آبا میں سے ہوں، آپ کے چچاؤں میں سے ہوں، یہ سبھی وفا کا بلند نشان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بڑی وفا کی ہے، حضور علیہ السلام نے بھی بڑا پیار کیا ہے، جیسے ایک دفعہ خود حضرت امیر حمزہ نے حضور جان رحمت سے کہہ دیا تھا مکے میں رہتے ہوئے کہ حضور مجھے جبرائیل دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، حضور فرماتے ہیں جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے جو ہے نا وہ تم اصل صورت میں ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور آپ مجھے دکھا دیں، نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ تو مجھے دکھا سکتے، مجھے دکھا دیجئے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے فلاں لکڑی کے ستون کو دیکھو، تو حضرت جبرائیل اس لکڑی کے ستون پر جب آسمان سے اترے تو ان کے پیروں کو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، اور یہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے ان کو اعزاز حاصل ہے کہ اصل صورت میں ان کے پیروں کو دیکھنے والے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ اور پھر ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا تھا حضور میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچا سے بڑی محبت ہے، اور اگر میری خوشی چاہتے ہو تو اس کا نام حمزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو ان محبتوں کا جو بدل تھا، جو وفا کی صورت میں حضرت امیر حمزہ نے وہ پھر دکھایا بھی کہ شوال کا مہینہ ہے، احد کے میدان میں جو ہے وہ جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی ہے، شعلے جو ہے نا وہاں بھڑک رہے ہیں، اور وہاں پر حضرت امیر حمزہ کو جب جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ سخت ترین بہادر اونٹ کی طرح وہ دشمنوں کی صفوں میں جاتے ہیں اور ان کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے
ہے, اور ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے انا اسد اللہ انا اسد رسول اللہ. یہ الفاظ تھے حضرت امیر حمزہ کی زبان پر, اور کہتے تھے اے لوگوں سن لو مکے والو, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, کون ہے مجھ سے لڑنے والا. اور اس حالت میں آپ نے احد کے میدان کے اندر جو انتہائی خطرناک ماحول تھا, ایک طرف بھگدڑ مچ چکی تھی, اس ماحول میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا جو جذبہ حضرت امیر حمزہ میں نظر آتا ہے وہ خال خال نظر آتا ہے. ایک بات قطع کلام, میں معافی چاہتا ہوں, میں روکنا نہیں چاہتا, لیکن آپ نے ایک جملہ کہا وہ یہاں آ کے میرے رک گیا. اب وہ یہاں عقل تو سوال کرتی ہے نا. میرا خیال ہے یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. ویسے جب بھی لقب اترا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ملا, ٹھیک ہے جی, پرفارمنس کے اوپر ملا, یا پرفارمنس دینے والے جو ہیں پہلے اپنا تعارف کروا رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں, اور بعد میں پھر آسمانوں سے جو ہے وہ اسی لقب کی انڈورسمنٹ اتر رہی ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے, بہت اچھی بات آپ نے فرمائی, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں اور انہی لفظوں کو اللہ بھی پسند فرما رہا ہے, یہ محبوبیت کا درجہ ہوتا ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ اسی لقب کو عرش پر مشہور فرما رہا ہے. اور پھر آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ خود واشی کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے. کہتے ہیں مجھے صرف کیونکہ آزادی کی وجہ سے ایک مشن دیا گیا تھا کہ اگر ان کو تم شہید کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, تو کہا کہ جب سبا بن عبد العزہ جو کافر تھا اس نے للکارا کہ کون ہے مجھ سے لڑنے والا, وہ بھی بہت بڑا بہادر تھا, تو اس وقت حضرت امیر حمزہ اپنی تلواریں لیے آگے بڑھے اور کہا تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو للکارنے والا, آ میرے سامنے آ. پہلے ہی وار میں اس کے جسم کے ایسے دو ٹکڑے کیے کہ اس کے جسم کے جو گردے تھے وہ باہر ظاہر ہونے لگے, اس کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا حضرت امیر حمزہ کی تلوار میں نے. جیسے ہی حملہ کر کے حضرت امیر حمزہ واپس لوٹے ہیں تو ادھر سے جو ہے نا وہ حربہ, وہ بھالا جو ہوتا ہے, بھالا نما ایک اوزار ہوتا ہے, جنگی آلات ہوتا ہے, وہ پھینکا واشی نے, اور وہ جسم کو کاٹتا ہوا دوسری طرف جو ہے وہ نکل گیا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جنگ کی جو گرمی ہے کچھ کم ہوتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ما فعل عمی, میرے چچا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اس کو ذرا تلاش کرو. صحابہ نے تلاش کیا اور پھر جا کے دیکھا سینہ کٹا ہوا ہے, اور اس میں سے اس دل کو نکالا گیا ہے جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پہرے تھے, جس دل پر حضور فخر عالم علیہ السلام کا رب اعلیٰ نگاہ رحمت فرماتا تھا, وہ دل نکل چکا ہے. ناک مبارک کٹی ہوئی ہے, آنکھوں کو نکال دیا گیا, کان مبارک کٹے ہوئے, مسلا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وادی کے درمیان میں حضرت امیر حمزہ کا جسد مبارک تشریف فرمایا. حضور وہاں جاتے ہیں اور اس دوران آپ کی جو پھپھی ہے حضرت صفیہ بن عبد المطلب وہ بھی آ جاتی ہیں. حضور پاک علیہ السلام اپنی پھپھی ذات بھائی کو کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو روکو کہ اس کیفیت کو وہ دیکھ نہ سکیں گی. حضرت زبیر بن عوام جب اپنی ماں کے حضور جاتے ہیں کہ ماں نہ جائیے, حضور نے کہا ہے کہ روک دو. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا, کہا کہ نبی پاک سے اجازت لیجئے, میں عبد المطلب کی بیٹی ہوں اور میں اس پر صبر کروں گی, مجھے صبر کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے. اس کیفیت کو آج بھی جو زائر طیبہ ہیں وہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جائیں تو جس کو کہیں رونا نہیں آتا اس کی آنکھ وہاں جو ہے اس کے سیل اشک رواں ہو جاتے. آپ یہ دیکھیے آج بھی احد کا میدان کہیں بخور کچھ نہیں جل رہا ہوتا, لیکن آج بھی ان کی قبر اثر جو ہے خوشبودار ہے. اور کمال یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ 31 کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا, اس کے بعد شہادت کا جام نوش کیا, اور سرکار علیہ السلام نے بشارت دی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس وقت جنت میں پرواز کر رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جنت میں تخت پر ٹیک لگائے تشریف فرمائے. یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الشہداء کو عطا فرمایا تھا. بس بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام, کتاب الشفا دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیارے چچا جان اپنی ہر دعا سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا. اللہم انی اسألوک بسمک العظم ورضوانک الاکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون ہے اور سعادت مندوں کا طریق ہے, اور مجاہدین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. منزلت حمزہ کی پوچھو سید لالاک سے, منزلت حمزہ کی پوچھو سید لالاک سے, منزلت حمزہ کی پوچھو سید
پوچھ لو یا مرتضیٰ کے دیدائے نمناک سے، جب قدوم مصطفیٰ پر جان لٹائی آپ نے، جب قدوم مصطفیٰ پر جان لٹائی آپ نے، مرحبا ام النبی آئی صدا افلاک سے، وہ ہے زندہ رب کے ہاں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، وہ ہے زندہ رب کے ہاں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، کب بھلا ادراک اس کا ہو خرد چالاک سے، والی طیبہ کے در پر آ کے مانگو تو صحیح، والی طیبہ کے در پر آ کے مانگو تو صحیح، نعمتیں کیا کیا عطا ہوتی ہیں حمزہ پاک سے، نعمتیں کیا کیا عطا ہوتی ہیں حمزہ پاک سے، مہر حمزہ کی ہی کام آتی ہے آقا کے حضور، مہر حمزہ کی ہی کام آتی ہے آقا کے حضور، ہے پہنچتی چٹھی ساجد بس احد کی ڈاک سے، منزلت حمزہ کی پوچھو سید لالاک سے۔